بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصور کریں ایک انسان کو زندہ جلانے کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی جا رہی ہے۔ لوگ چیخ رہے ہیں، ہوا میں دھواں بڑھ رہا ہے، اور پھر ایک شخص کو اس آگ کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے۔ لیکن اگلا لمحہ سب حیران رہ جاتے ہیں، آگ بھڑک رہی ہے لیکن وہ شخص صحیح و سالم باہر نکل آتا ہے، بال بھی نہیں جھلسے۔ کیا یہ کوئی فلم کا سین ہے؟ کیا یہ کوئی جادو ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے؟ بالکل ویسا جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہانی سنائیں گے جن کے ساتھ اللہ نے آگ کو گلستان بنا دیا۔ نام ہے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ۔ پوری کہانی جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں ایمان افروز سبق بھی ہیں اور دل دہلا دینے والے واقعات بھی۔ اگر آپ کو ایسی ایمان افروز صحابہ کی کہانیاں پسند ہیں تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ یہ چینل صرف دینی علم اور صحابہ کرام کی سیرت پر واقف ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے جلیل القدر صحابی کی جن کا نام سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ان کا نام ہے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اصل نام عبداللہ بن صوب تھا۔ وہ یمن کے علاقے خولان سے تعلق رکھتے تھے، اسی وجہ سے انہیں خولانی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مبارک ہستی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا معجزہ عطا فرمایا۔ جیسے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا اور اللہ نے آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا، بالکل اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہوا۔ حضرت ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں ہی اسلام لا چکے تھے، دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، مگر بدقسمتی سے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا موقع نہیں ملا، جو ان کے دل میں ایک بہت بڑی آرزو تھی جو پوری نہ ہو سکی۔ اسود انسی کا فطرہ آخری زمانے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری دن قریب آ رہے تھے، یمن میں ایک بہت بڑا فتنہ تھا۔ ایک شخص اسود انسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ وہ لوگوں کو زبردستی اپنا پیروکار بنا رہا تھا۔ جو لوگ انکار کرتے ان کے ساتھ سخت سلوک کیا جاتا۔ اسود انسی نے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا اور کہا کہ میری نبوت پر ایمان لاؤ۔ حضرت ابو مسلم خولانی نے بڑے دلیری سے جواب دیا، میں تمہاری جھوٹی نبوت پر ہرگز ایمان نہیں لاؤں گا۔ اسود نے غصے میں پوچھا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہو؟ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری جرت سے فرمایا، ہاں، میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہ سن کر اسود انسی کا غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے۔ آگ اتنی شدید تھی کہ آسمان تک شعلے اٹھ رہے تھے، لوگ دور سے دیکھ کر کانپ رہے تھے۔ پھر اسود نے حکم دیا کہ حضرت ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آگ میں پھینک دیا جائے۔
حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے اندر دھکیل دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرشمہ، آگ نے انہیں کچھ نہیں کیا۔ وہ آگ کے اندر سے بالکل صحت مند، بغیر کسی زخم کے باہر نکل آئے۔ ان کے کپڑے بھی نہیں جلے، چہرہ پرسکون تھا۔ یہ دیکھ کر اسود انسی اور ان کے تمام ساتھی حیران رہ گئے۔ ان کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ ان کے ساتھیوں نے مشورہ دیا، اس شخص کو یہاں رکھنا خطرناک ہے، لوگوں کے ایمان میں تزلزل آ جائے گا، انہیں جلا وطن کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن سے نکال دیا گیا۔ مدینہ منورہ کا سفر، ان کے پاس ایک ہی جگہ تھی، مدینہ منورہ۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے نکل پڑے۔ دل میں بے پناہ اشتیاق تھا، مگر جب وہ مدینہ پہنچے تو دل دہلا دینے والی خبر ملی کہ آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ یہ سن کر ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ روئے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر اپنی اونٹنی بٹھا دی، پھر مسجد میں داخل ہوئے اور ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملنا، اس وقت مسجد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے ایک اجنبی شخص کو نماز پڑھتے دیکھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یمن سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یمن میں اللہ کے ایک دوست کو اسود انسی نے آگ میں ڈالا تھا، کیا آپ نے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست فوراً جاگ اٹھی۔ انہوں نے فرمایا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ ہی وہ شخص ہیں؟ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، جی ہاں، میں ہی وہ عبداللہ بن صوب ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل محبت سے بھر گیا۔ انہوں نے فوراً حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور انہیں لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے صدیق، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے موت سے پہلے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شخص کی زیارت کرائی جس کے ساتھ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا معاملہ کیا۔ محترم دوستو، حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہانی ہمیں کئی عظیم سبق دیتی ہے۔ ایمان کی طاقت، جب دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا یقین ہو تو آنکھ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ جرأت ایمانی، حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹے دعوے دار کے سامنے سر نہیں جھکایا بلکہ کھل کر سچ کا اعلان کیا۔ آج کے دور میں بھی ہمیں باطل کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت پر کامل بھروسہ۔ انہوں نے جانتے بوجھتے آگ میں جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ انہیں اللہ کی قدرت پر یقین تھا۔ اللہ انہیں ذلیل نہیں ہونے دے گا اور اللہ نے انہیں ذلیل نہیں ہونے دیا۔ صحابہ کرام کا مقام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم لوگوں نے ان کی قدر کی اور ان کی پیشانی چومی۔ یہ بتانا ہے کہ اللہ والوں کی عزت کرنا ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ آرزو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی جو شدید طلب تھی وہ آج بھی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت سے محبت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز دوستو، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی، آپ کے دل کو چھو گئی اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ عقیل اسلامک ڈیسک پر ہم آپ کے لیے ایسی ہی ایمان افروز کہانیاں، واقعات اور سبق لاتے رہتے ہیں۔ اگر کبھی کوئی ویڈیو، کال، واقعہ یا کہانی وغیرہ اچھی لگے تو دیکھنے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجیے۔ یقین کیجیے کہ اس میں آپ کا مشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ ویڈیو ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ دوستو، ہماری سپورٹ کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر لیا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت پہ رکھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ درود و سلام و حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔